ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا، اور آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ میدان میں دونوں کس طرح سے آمنے سامنے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور قدرت کیسے ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کی میدان جنگ میں آمد ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں قریش کی میدان جنگ میں آمد۔ تو قریش جو ہے انہوں نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی وہ پانی پیا اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا، جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا، اور اس کا یہ دستور تھا کہ جب وہ بہت ہی اس نے کوئی پختہ قسم کھانی ہو تو کہتا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا، اور اس نے انہیں آگے بتایا کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس نے ایک آگاہی دی کہ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، میں نے وہ بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے قتل کر دیا یا مار دیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ اب اس موقع پر ابو جہل کے خلاف، ابو جہل کیونکہ مارکہ رائی پر ہی تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ حکیم بن حزام مختلف لوگوں کے پاس گئے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے بلکہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مکہ کے جتنے جو قریش کے امپورٹنٹ لوگ تھے، خاص افراد تھے، ان سب کے پاس وہ گئے، اور اس طرح جب وہ ابو جہل کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب وہ وقت آتا ہے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ آپ کی مخالفت کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے، اور پھر جب صفیں درست کی جا چکیں تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں، اور اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائی اور کہا کہ جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا قریش کا جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا ان کے مقابلے میں، اور ان کے پاس اونٹ اور ان کے پاس جو تیر انداز یہ سب چیزیں بڑھ کر تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تب تم نے ان پہ تیر چلانا شروع کرنا ہے، پہلے سے ہی فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب وہ تم پر چھا نہ جائیں تب تک تلوار نہ کھینچنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر کی طرف واپس گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ اور بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اسی حرکت کی طرف
پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا، اور یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ اور جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دونوں میں حوض کے پاس ہی ٹکراؤ ہوا، اور حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا، اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا، اور ابھی اس میں داخل ہی ہونے والا تھا کہ تاکہ اپنی قسم پوری کر لے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس معرکے کا پہلا قتل تھا، اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے، جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے صف سے الگ ہوتے ہی لڑائی کی دعوت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، لیکن قریش نے کہا کہ ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان میں سے آواز لگانے والے نے ایک آواز لگائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا، اور اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو فوراً مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے جو مقابل شخص تھے ان سے فارغ ہو کر آئے، اور آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کیا، اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4تھے یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس آ رہے تھے تو وہاں پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ اس لڑائی کا انجام مشرکین کے لیے ایک بہت برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی بار میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح اکٹھا حملہ کر دیا، اور دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے مدد کی دعا کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے رہے اور مشرکین کے حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اللہ تعالیٰ سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی۔ سورۃ الانفال میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور آیت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کیا گیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہوا فرشتوں کا نزول جنگ بدر کے میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا: ابو بکر، خوش ہو جاؤ، یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ پہن رکھی تھی، اور آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے: ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس کو قریش کی طرف، ان کے چہروں کی طرف پھینک دیا، اور کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا جس کی طرف اس مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانفال میں ہی: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر لڑے گا اور مارا جائے گا تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پناہیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ بحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش پیک پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم بھرہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ذرا پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا جو نہایت خوبرو تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اور جب فرشتوں کی آمد دیکھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا، اور جب اس نے دیکھا فرشتے آ گئے مدد کے لیے تو وہ نکل کر بھاگ گیا۔ اب جو قریش تھے وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعی سراقہ ہیں، تو ان میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑا بھی کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم نے تو کہا تھا کہ تم ہماری مدد کرو گے اور تم ہم سے جدا نہیں ہوں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے اور ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے دھرم برہم ہونے لگیں اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ اور پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے اور پکڑتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ شکست کی واضح علامتیں نظر آنے کے بعد بھی جو طاغوت اکبر ابو جہل ہے اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی، اور وہ اپنے لشکر کو پکارتا ہوا کہہ رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ہی ساز باز کر رکھی تھی، اور جو ان کے 3 شاہ سوار شروع میں قتل ہوئے ان کا نام لے کر کہا کہ ان کا ہول بھی تم پہ سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اور لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت بہت جلد پتہ لگ گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں، گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، اور ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ اور پھر جب پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی تلواریں پہنچ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا کہ تم دونوں نے ہی قتل کیا ہے۔
اور دونوں حملہ آوروں کا نام ہی معاذ تھا، معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہ تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، اور تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب شکست کے بعد مشرکین نے میدان بدر سے ایک غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا، اور شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے میں آیا، لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا، اس نے سارے لوگ جو جتنے بھی سردار تھے سب کے نام گنوائے اور بتایا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنا تو صفوان بن امیہ جو حتیم میں بیٹھا تھا، اس نے کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اور ابو لہب کیونکہ جنگ بدر میں نہیں گیا تھا، جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت طاری کر دی۔ اس واقعے کے صرف کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو بھی ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، ایک قسم کے طاعون کی بیماری، اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہ بیماری عرب میں بہت منحوس سمجھی جاتی تھی، اور مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے اسی طرح چھوڑ دیا، اور وہ 3 روز تک بغیر کفن کے پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ اور جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اس میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے، اور اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ایک ہلچل بنا رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مدینہ کی ہر جگہ تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کے عقد میں تھیں، وہ دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ کہیں دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے،
اور جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں سے کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ تو دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورۃ الانفال میں، جس کا ترجمہ ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اسی غزوہ کے متعلق سورہ انفال نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کی اخلاقی کمزوریوں کی طرف کروائی، ان کی کوتاہیوں کی طرف کروائی، تاکہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک کر لیں۔ اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ نے جو غیبی مدد دی تھی اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی بہادری کے فریب میں نہ آ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کا تذکرہ کیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خونریز معرکے میں قدم رکھا تھا۔ اور پھر مشرکین اور منافقین کو اور یہود کو اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے ایک بہت فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد اور اصول سمجھائے اور بتائے گئے، اور پھر اس مرحلے پر اسلامی دعوت کو جنگ اور صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کے بارے میں بتایا تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں ایک امتیاز قائم ہو جائے اور اخلاق اور کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے، اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔ یہاں پر ہم آج کے اپنے اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔